ہم میوٹیشنز کے اندر دو میوٹیشن کو ڈسکس کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے پوائنٹ میوٹیشن اور دوسری ہوتی ہے کروموزومل میوٹیشن. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کروموزومل میوٹیشن کی. کروموزومل میوٹیشن ایز دا نیم شو کہ یہ وہ میوٹیشن ہوتے ہیں جس کے اندر نمبر آف کروموزوم یا تو انکریز ہو جاتا ہے یا ڈیکریز ہو جاتا ہے, یا پھر جو ہے وہ کروموزوم کا اسٹرکچر جو ہے وہ کسی دوسرے کروموزوم کے ساتھ ریپلیس ہو جاتا ہے. کروموزومل میوٹیشن کے اندر جو سب سے پہلے ڈیزیز ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ڈاؤن سنڈروم. ڈاؤن سنڈروم یہ وہ ڈیزیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا 21st آپ کا کروموزوم جو ہوتا ہے اس کے پاس ایکسٹرا پیئر ہوتے ہیں, یعنی کہ نارملی آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ ہر کروموزوم کی 2 کاپیز ہوتی ہے, لیکن ڈاؤن سنڈروم کے کیس میں آپ کے پاس جو ہوتی ہے وہ 3 کاپیز ہوتی ہے انسٹیڈ آف 2. دیٹس وائی وی کال اٹ 2n+1 ڈیزیز. اس کے اندر جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ منگولین فیچرز ہوتے ہیں, یعنی کہ جیسے منگولز ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آئیز ہوتی ہے, ایکسیسو اسکن ہوتی ہے, فلیٹنڈ نوز ہوتی ہے. تو یہ جو بیبیز ہوں گے ڈاؤن سنڈروم کے پیشنٹس ہوں گے وہ دور سے پہچانے جائیں گے, کیونکہ ان کے فیچرز فیس فیچرز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل ہیومنس. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے اب نارمل ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اسمالر ہو جاتا ہے, ان کی آئیز جو ہوتے ہیں وہ راؤنڈیڈ اور اندر کو دھسی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی اسکن جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایکسیسو اسکن ہوتی ہے, ان کی ناک جو ہوتی ہے وہ چپٹی ہوتی ہے, اور ان کا جو ماؤتھ ہوتا ہے وہ چھوٹا سا اسمال ہوتا ہے. سو دیٹس وائی وی کال کے ڈاؤن سنڈروم کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے منگولین فیچرز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہیریڈیٹی ڈیزیز ہے تو اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. سو دیٹس وائی جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کنٹینیوسلی ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں, میڈیکیشنز ہوتی ہے, سرجری ہوتی ہے, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں. تو ان کو ان کی اپنی سیویریٹی آف دا سمٹمس کی اکارڈنگ ان کی جو ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا ڈیزیز ہے اس کو ہم لوگ کلین فلٹر سنڈروم کہتے ہیں. کلین فلٹر سنڈروم یہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا جو سیکس کروموزوم ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایکسٹرا کاپی آ جاتی ہے, یعنی کہ آپ کا جو ایکس کروموزوم ہے وہ آپ کا جو ہے وہ انسٹیڈ آف 1 آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ 2 کاپیز آف ایکس کروموزومز آ جاتی ہے. اور یہ 2 کاپیز آف ایکس ہونے کی وجہ سے جو میل پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر میلنس کے ساتھ ساتھ فیمیل کریکٹرز بھی جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فیمیل کریکٹرز کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کلین فلٹر سنڈروم کے پیشنٹس کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں کہ ان کا جو ہوتا ہے وہ ایوریج ہائٹ سے ٹالر ہوتے ہیں, ان کی فیس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہیئرز ہوتے ہیں. پھر ان کے کیونکہ ایک ایکسٹرا کاپی آف کروموزوم آنے کی وجہ سے ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ فیمیل کریکٹرسٹکس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, جیسے انلارج بریسٹ یا انلارج ہپس جیسے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. دے آر آلسو انفرٹائل, ان میں ٹیسٹس تو ہوتی ہے لیکن وہ جو ہوتی ہے وہ پراپرلی ڈیولپڈ نہیں ہوتی. ان کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک ہی علاج ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹیسٹوسٹیرون تھراپی دی جاتی ہے, یعنی کہ ان کی باڈی کے اندر ایکسٹرا میل ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ انجیکٹ کرنا شروع کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر سیکنڈری میل کریکٹرز جو ہے وہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جائے اور وہ ایک نارمل میل کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرے اور میل کی طرح جو ہوتے ہیں وہ ان کی باڈی کریکٹرز کریٹ ہو. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ ڈیزیز ہے وہ ہے ٹرنر سنڈروم. ٹرنر سنڈروم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیکس کروموزوم ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایکسٹرا کاپی جو ہوتی ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتی, یعنی کہ سیکس کروموزوم آلدو آپ کے پاس 2 ہوتے ہیں, یا تو ایکس ہوتا ہے یا XY ہوتا ہے. اس کیس میں جو آپ کا سیکنڈ پیئر ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس ایک X آ جاتا ہے انسٹیڈ آف 2. سو دیٹس وائی بیکاز آف 1 X دیٹ از پریزنٹ ان دا سیکس کروموزوم, یہ جو ہوتے ہیں یہ موسٹلی فیمیلس جو ہوتے ہیں, یہ پیشنٹ موسٹلی فیمیلس ہوتی ہیں, اور یہ جو فیمیلز ہوتے ہیں یہ انفرٹائل فیمیلز ہوتی ہیں, یعنی کہ ان کے اندر فیمیل کریکٹرسٹکس تو ہوتے ہیں لیکن ویل ڈیولپ کریکٹرسٹکس نہیں ہوتے. تو ان کے اگر میں سمٹمس کی بات کروں تو ان کے اندر سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ایکڈیما ہوتا ہے, یعنی کہ ان کے ہینڈز اور فیٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرا واٹر یا ایکسٹرا فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے جو ہارٹ ہوتا ہے وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوتا, ان کو کڈنیز کے ڈیزیزز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی جو ہوتی ہے وہ امیونٹی ایز کمپیئر ٹو نارمل فیمیلس کم ہوتی ہے. ان کے اندر جو اووریز ہوتی ہے وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوتی. ان کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ تھائرائڈ کے ایشو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ گروتھ ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو فیس کرنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ فیمیلس ہیں اور انفرٹائل ہوتی ہیں. سو دیٹس وائی ہم لوگ ان کو ایک ہی چیز سے کیور کرتے ہیں بائی گیونگ دا ایسٹروجن تھراپی آن ریچنگ دی پیوبرٹی, یعنی کہ جب یہ فیمیلز یا یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ٹین ایجز میں جاتے ہیں تو ہم ان کو ایسٹروجن ریپلیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ میڈیسنس دینا شروع کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ فیمیل کریکٹرز سیکنڈری کریکٹرز جو ہے وہ ڈیولپ ہوں اور وہ ایک نارمل فیمیل کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار سکے. اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان تینوں ڈیزیزز کے اندر, ان تینوں کروموزومز کے اندر
جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے سمٹمس ایک جیسے نہیں ہوتے. سم ٹائمس کچھ پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم ریکور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اندر جو سمٹمس ہوتے ہیں وہ اتنے سیویئر نہیں ہوتے, اور کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر یہ سمٹمس جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سیویئر ہوتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو دا سمٹمس ہم ان لوگوں کو ڈفرینٹ میڈیکیشنز جو ہوتے ہیں وہ پرپوز کرتے ہیں اور ان کا جو ہوتا ہے وہ علاج کرتے ہیں.